بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میرا کزن عامر الیکٹرونک کا کام جانتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا بال سنوار رہا تھا کہ سامنے والے گھر سے ایک لڑکی نے آواز دے کر بلایا۔ یہ انور صاحب کی بیٹی سونیا تھی۔ اس کے والد فوت ہو چکے تھے، کوئی بڑا بھائی نہ تھا۔ اس نے عامر کو بلا کر کہا کہ ہمارا ٹی وی خراب ہے، آپ ٹھیک کر دیجئے۔ وہ اپنا سامان لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ معمولی سا نقصہ درست کر دیا، کام کی اجرت بھی نہیں لی۔ سونیا اور اس کی ماں عامر کی مشکور ہوئیں۔ کچھ دنوں بعد سونیا دوبارہ آئی۔ آج پھر ٹی وی خراب ہو گیا تھا۔ عامر نے جا کر اسے دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ اس طرح دونوں کی جان پہچان ہو گئی۔ ایک دن سونیا کی امی خالہ جمیلہ نے عامر کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے بیٹی سے باز پرس کی، وہ مکر گئی، لیکن ماں کو شک پڑ گیا، لہٰذا وہ عامر کے گھر گئی اور اس کی ماں کو جا کر بتا دیا۔ ماں نے عامر کو سمجھایا، لیکن اس نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا کہ جوانی دیوانی کہی جاتی ہے۔ لڑکی کو بھی ماں کی بیوی کا پاس نہ رہا تھا۔ جب عامر کہتا آؤ گھومنے چلے، وہ اس کے ساتھ چلی جاتی اور دونوں شہر سے دور پارکوں میں گھومتے پھرتے تھے۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہ تھا، روز کی بات تھی۔ عامر روز ہی دکان سے غائب ہو جاتا تھا۔ ایک دن چچا اصغر نے ان کو بازار میں گھومتے دیکھ لیا تو آ کر چچا آصف کو بتا دیا۔ چچا آصف نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا، اسے اتنا مارا کہ حد کر دی۔ یہ منظر سونیا اپنے گھر کی بالکنی سے دیکھ رہی تھی۔ چچا کا خوشیوں بھرا گھر تھا، لیکن اب جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ان کے گھر کا سکون سونیا کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ پریشانی کا عالم رہنے لگا تھا۔ خاص طور پر بہنیں اپنے بھائی کی فکر میں گھلنے لگیں، مگر یہ دونوں باز نہ آئے۔ جب موقع ملتا باہر ملنے چلے جاتے۔ اتفاق یہ کہ چچا کے کوئی جاننے والے دیکھ لیتے اور کبھی سونیا کا کوئی رشتہ دار اس کی ماں کو خبردار کرنے آ جاتا۔ سونیا کی ماں بھی اس وجہ سے بے حد دکھی ہو گئی تھی کہ خاوند کا سایہ سر پر نہ تھا، لڑکی کو کون سنبھالتا۔ ایک دن سونیا کے رشتے کے ماموں نے اسے عامر کے ساتھ دیکھا تو آ کر اس کی ماں کو بتایا۔ ماں بیچاری سوائے شرمندہ ہونے کے کیا کر سکتی تھی؟ وہ کوئی بہانہ بھی نہ بنا سکی۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، آج کے بعد میں اپنی لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دوں گی۔ سونیا گھر آئی تو ماں مرنے مارنے کو تلی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے لکڑی اٹھائی اور لڑکی کو دھنگ کر رکھ دیا۔ جب وہ رونے سسکنے لگی تو ماں بھی رونے لگی اور جھولی پھیلا کر فریاد کرنا ہوئی کہ اے بیٹی خدا کے لیے میری بیوگی کی لاج رکھ لے اور میری عزت کا خیال کر، یوں عزت کو سرے بازار نیلام نہ کر۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اور تمہیں تمہارے مرے ہوئے باپ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے جینے دو ورنہ ہم بدنامی کے اندھے کنویں میں گر جائیں گے، لوگ ہمیں یہاں رہنے نہ دیں گے۔ جب ماں رو کر بیٹی کے آگے آہ وزاری کر رہی تھی، نہ عاقبت اندیش بیٹی آنکھیں بند کر کے عامر کے ساتھ مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماں کی باتوں کا دل پر بس اتنا اثر لیا کہ اگلے دن چھت پر عامر سے ملی اور کہا کہ اب ہمارا اس طرح ملنا محال ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم کسی اور جگہ چلے جائیں اور وہاں جا کر شادی کر لیں۔ یہ ٹھیک نہ ہوگا، تمہاری بیوہ ماں کو بہت صدمہ ہوگا۔ سونیا ہم ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں گے، تم صبر کرو، انشاءاللہ میں ایک دن تم کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ اس دن صبح 4 بجے جب چاچا آصف نماز کے لیے اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ عامر گھر میں نہیں ہے۔ تب وہ اس کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ دیکھوں کدھر سے آتا ہے۔ اس وقت سامنے والے گھر کا در کھلا اور عامر ان کی سیڑھی والے راستے سے باہر آیا تو چچا نے اسے اپنے گھر کی دہلیز پر پکڑ لیا، اسے گھر میں لے گئے اور پیار سے سمجھانے لگے کہ بیٹے رات کے وقت کسی بیوہ کے گھر میں جانا بہت غلط بات ہے۔ میرے بعد تم ہی تو میرے گھر کے سربراہ ہو، تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو، میری تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ آخر میں تم کو کیسے سمجھاؤں؟ ہمت کر کے پہلی بار عامر نے زبان کھولی اور کہا ابا جان میری سونیا کے ساتھ شادی کروا دیجئے، اس میں حرج ہی کیا ہے، وہ ایک غریب بیوہ کی لڑکی ہے، یہ بات نہیں ہے بیٹے، بات یہ ہے کہ وہ ہماری برادری کی نہیں ہے، خاندان والے میرے ساتھ کیا کریں گے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم پر تو اس لڑکی کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ بیٹے میں تم کو ایک باپ کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں کہ اس شادی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، تیری چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی ہم کو غیروں میں کرنا پڑیں گی، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔
آج ایک سخت گیر باپ اپنے بیٹے کے سامنے منت سماجت سے بات کر رہا تھا۔ باپ کو مجبور دیکھ کر عامر کا دل بیٹھ گیا۔ بجھی ہوئی آواز میں کہا، اچھا ابا جان، اگر آپ کی اتنی ہی مجبوریاں ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بیٹے کا بھی اپنے باپ کے لیے کوئی فرض بنتا ہے، یہ بات دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے باپ سے کہی تھی۔ بیٹے کی سعادت مندی پر باپ خوش ہو گیا۔ کچھ دنوں تک دونوں نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا۔ سونیا چھت سے عامر کے صحن کو دیکھتی تھی اور عامر اسے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیتا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک طوفان بند تھا جو تباہی کی علامت تھا۔ انہی دنوں عامر کے والد نے اس کے لیے لڑکی تلاش کر لی جو ان کے اپنے خاندان سے تھی۔ گھر والے سمجھ رہے تھے کہ وہ منگنی کر کے سب کچھ بھول جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ عامر نے سوچا، اس شور سے نمٹنے کے لیے کیوں نہ منگنی کر لوں، ان کی پریشانی تو ختم ہو جائے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عامر کی منگنی دھوم دھام سے ہو گئی۔ جب سونیا کو پتہ چلا تو اس نے ماچس کی تیلیوں سے اپنے بازو اور ہاتھوں کو جلایا اور رات بھر سسکتی رہی۔ جب عامر کو پتہ چلا کہ سونیا نے خود کو جلایا ہے تو وہ اس سے ملا اور یقین دلایا کہ یہ منگنی عارضی ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ گھر میں پریشانی ختم ہو۔ میں بعد میں منگنی توڑ دوں گا اور شادی تم سے ہی کروں گا۔ عامر کے یقین دلانے پر سونیا کی پریشانی کچھ کم ہو گئی۔ سونیا کی ماں نے انہیں ملاقات کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی دل میں ٹھان لی کہ اب سونیا کو اس کے گھر کا کرنا ہے۔ وہ اس مشن پر نواب شاہ چلی گئی جہاں اس کی بہن کا گھر تھا اور اس کا بیٹا کبھی کبھی آتا تھا۔ اسے بھی سونیا پسند تھی۔ وہ بہن سے منگنی کی تاریخ لے آئی اور سونیا کو بتایا۔ وہ رونے لگی، کہا، امی جان، جب آپ جانتی ہیں میں عامر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ میری منگنی کی تاریخ کیوں طے کر آئی ہیں؟ میں بھی آپ کے بھانجے سے شادی نہ کروں گی۔ پگلی، جب عامر نے منگنی کرا لی ہے تو کس آس پر بیٹھی ہے؟ وہ لوگ ہمیں کم تر جانتے ہیں۔ آصف صاحب کبھی بھی اپنے بیٹے کا رشتہ تم سے نہ کریں گے۔ ان خیالات سے اپنا دل و دماغ صاف کر لے۔ اپنی زندگی اور میری مجبوریوں کے بارے میں سوچ کر ہم نے بھی جینا ہے۔ ان دنوں سونیا کے گھر کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ ایک بہن شادی شدہ تھی، گھر میں بیوہ ماں سلائی کرتی اور دوسرا کوئی کمانے والا موجود نہ تھا۔ اس کے باوجود سونیا نے عامر کو کبھی اپنی مالی مشکلات نہ بتائیں۔ ایک بار عامر نے خود کچھ رقم دینی چاہی کیونکہ وہ ان کے حالات جانتا تھا، لیکن سونیا نے لینے سے انکار کر دیا۔ بولی، مجھے پیسوں کا لالچ نہیں، تم مجھے مالی امداد دے کر میری نظروں سے نہ گراؤ۔ غرض بہت اصرار پر بھی اس نے رقم نہ لی۔ جب گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تو مجبوراً اس نے ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ عامر کو پتہ چلا تو وہ فیکٹری گیا اور کہا کہ تم نے یہاں کیوں ملازمت کی ہے جبکہ میں ہوں تمہارے ساتھ؟ جو ضرورت ہے مجھ سے کہو، میں پوری کر دوں گا۔ یہ بہت نامناسب بات ہے عامر، تم نے میرے گھر والوں کا ٹھیکہ تو نہیں لیا؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر کا خرچہ تم چلاتے ہو تو ہم کتنے رسوا اور بدنام ہو جائیں گے، لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ سونیا غریب ضرور تھی مگر بہت خوددار تھی۔ فیکٹری میں ملازمت کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب عامر اسے وہاں جا کر مل لیتا تھا اور روز چھٹی کے وقت اسے اپنے ساتھ لے آتا تھا۔ ایک روز جب کہ سونیا کی ماں نواب شاہ گئی ہوئی تھی، رات کے وقت سونیا نے اسے بلا لیا۔ ماں جاتے ہوئے اپنی شادی شدہ بیٹی عرفانہ کو سونیا کے پاس رہنے کا کہہ گئی تھی۔ رات کے 2 بجے اتفاقاً عرفانہ کی آنکھ کھلی تو اس نے عامر کو چھت پر سونیا کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ اسے عرفانہ نے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ جاتے ہوئے عامر نے سونیا کو قسم دی کہ تمہاری باجی تم پر غصہ کرے اور جو بھی غصے میں کہے تم جواب نہیں دینا بلکہ چپ رہنا، کیونکہ تم لوگوں کی آواز اونچی ہوئی تو ہمارے گھر تک باتیں سنائی دیں گی۔ والد صاحب کی آنکھ کھل جائے گی، وہ اٹھ گئے تو وہ کچھ ہو جائے گا جو ابھی تک نہیں ہوا۔ ابھی عامر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ دونوں بہنوں میں زبردست لڑائی ہو گئی۔ عرفانہ نے عامر کو بددعائیں دی تو سونیا اس سے لڑ پڑی۔ چونکہ دونوں اپنی چھت پر لڑ رہی تھی اس لیے ان کی آوازیں صحن اور گلی میں تو کیا پاس پڑوس کے گھروں میں بھی یہ شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ جب لوگوں نے خالہ جمیلہ کے گھر سے شور کی آواز سنی تو سارا محلہ جاگ اٹھا۔ اسی وقت عامر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے والد بھی جاگ گئے تھے۔ کہا، عامر آج تم نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ محلے والوں نے آدھی رات کو خالہ جمیلہ کا دروازہ بجایا اور پوچھا،
बहन जी क्या बात है। तभी इरफाना आगे बढ़ी और मोहल्ले दारों से कहा कि वो सामने आसिफ साहब रहते हैं, उनका लड़का आमिर हमारे घर कूदा तो हम डर गए। अम्मी भी नवाब शाह गई हुई हैं, इसलिए हमने शोर मचाया है। उस वक्त सोनिया चुप खड़ी रही। लोग चचा आसिफ की तरफ आए। सुबह तक ऐसे ही शोरो गोगा रहा और देर तक ये मामला चलता रहा। सोनिया के दिल में इस इल्जाम पर अपनी बहन के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। वो सुबह सवेरे बहन के ससुराल चली गई और अपने बहनोई से कहा, दूल्हा भाई रात बाजी से मिलने कोई शख्स आया था। मैंने उसे सिर्फ जाते हुए देखा था, शक्ल नहीं देख सकी। जब मैंने इरफाना बाजी से पूछा कि कौन आया था तो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा। मैं आपको बताने आई हूँ कि अपनी बीवी का ध्यान रखें। ये कहकर वो घर आ गई। सोनिया बदले की आग में अंधी होकर अपनी बहन का घर उजाड़ने के दर पे हुई। कौन सा शोहर अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है। दूल्हा भाई साहब तो गुस्से में आपे से बाहर हो गए और उसी वक्त इरफाना से बाजपुर को पहुंच गए। आते ही बीवी के बाल पकड़ लिए और कहा, बता कौन आया था आधी रात को तुझसे मिलने। मुझसे कोई मिलने नहीं आया, इरफाना ने रोते हुए कहा। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। इस कदर चीखो पुकार हुई कि मोहल्ले वाले फिर से जमा हो गए। वो आमिर के घर गए और कहा कि एक औरत को तुम्हारी वजह से तलाक हो रही है। अगर तुम चाहो तो उसका घर उजड़ने से बचा सकते हो। तुम भी बहनों वाले हो, किसी पर नाहक जुल्म हो रहा है जबकि कसूरवार तुम और सोनिया हो। तुम जाकर बता दो कि तुम उसकी बीवी से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन से मिलने गए थे। मोहल्ले वाले इरफाना और उसके शोहर को चचा आसिफ के घर ले आए। तब आमिर ने कहा, भाई तुम्हारी बीवी मेरी बहन है, मेरा उसके साथ ताल्लुक एक भाई जैसा है। मैं सोनिया से मिलने गया था क्योंकि हम शादी करना चाहते हैं। आप क्यों उस बेचारी पर जुल्म कर रही हैं? आपसे किसी ने गलत बयानी की है। इतने में सोनिया भी वहां आ गई। आमिर ने उससे कहा, सोनिया मैं तुमको ऐसा नहीं समझता था। अगर इरफाना बाजी ने तुमको डांटा तो सही किया। उनकी जगह तुम्हारी अम्मी होती तो वो भी तुमको डांटती। तुमने अपनी बहन पर खामखा इल्जाम धर दिया। अगर उन्होंने तुमको समझाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलकर उनका घर बर्बाद करो। अब अपने दूल्हा भाई को बता दो कि मैं तुमसे मिलने आया था। जब आमिर ने उसे अपनी कसम दी तो उसने जुबान खोली और मोहल्ले वालों के सामने इकरार किया कि आमिर इसकी बाजी से नहीं बल्कि उससे मिलने आया था। अब इसका बहनोई शेर हो गया कि मैं इरफाना यानी अपनी बीवी को सिर्फ इस शर्त पर तलाक नहीं दूंगा कि सोनिया कसम खाए और वादा करे कि वो फिर कभी आमिर से नहीं मिलेगी और आमिर भी हमेशा के लिए उससे नाता तोड़ेगा। इस पर आमिर को गुस्सा आ गया। उसने मोहल्ले वालों से कहा कि इस शख्स को यहाँ से ले जाओ। सोनिया और मेरा मसला हमारे वालिदैन का है, वही हल करेंगे। मोहल्ले वाले सोनिया, इरफाना और इसके शोहर को ले गए। आमिर और सोनिया इलाके में बदनाम हो चुके थे। उनके घरों में कहराम मचा हुआ था। माँ अपने साथ कुछ लोगों को लाई थी। चचा आसिफ गली में खड़े थे। उन्होंने देखा बहुत से लोग सोनिया के घर जा रहे हैं तो चचा ने आमिर से कहा, बेहतर है कि तुम कहीं चले जाओ, मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। गालिबन ये लोग हमसे लड़ाई झगड़े के लिए आ रहे हैं और ये उनको गांव से साथ लाई है। ये उसके रिश्तेदार लगते हैं। आमिर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब घर वालों ने समझाया कि खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए चले जाओ यहाँ से, वरना यहाँ किसी का खून हो जाएगा। माँ बेचारी बीमार थी। जब उसे पता चला कि कुछ लोग उसके बेटे से लड़ने के लिए आए हुए हैं तो उसकी हालत गैर हो गई। वो हाथ जोड़ने लगी कि बेटा खुदा के लिए तुम कहीं चले जाओ। आमिर ने सोचा कि माँ बाप का दिल दुखाना अच्छा नहीं, कहीं वाकई झगड़ा ना हो जाए। उसने कहा, ठीक है, मैं लाहौर मामू के घर चला जाता हूँ। जब यहाँ के हालात संभल जाएंगे तो मुझे फोन कर देना, आ जाऊंगा। आमिर चला गया। पीछे सोनिया के साथ ये हुआ कि उसका निकाह उसकी माँ ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जबरदस्ती अपने भांजे से करवा दिया। वो रोती रही, किसी ने उसकी ना सुनी। उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में चढ़ाया और ससुराली साथ ले गए। लड़की की चीख पुकार से दूल्हा को भी पता चल गया कि वो किसी और से शादी की आरजूमंद है। तभी शादी पर राजी नहीं हो रही है, लेकिन वो शरीफ खानदान का लड़का उस वक्त अपने और अपने खानदान की इज्जत बचाने को खामोश रहा। सोनिया के बहनोई ने बढ़ चढ़ कर इस मार्के में हिस्सा लिया था। जब आमिर घर वापस आया तो पूछा, मामले का क्या हुआ? क्या वो लोग चले गए? चचा जान बोले, बस बेटे वो लोग चले गए। वो बयाने आए थे लड़की को, दरअसल हम ही गलत समझे। ये सुनकर आमिर जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया और कई दिनों तक एक ही हालत में एक जगह पड़ा रहा।
ماں اور بہنیں تسلیاں دیتی رہیں، لیکن چچا ہی کہتے تھے تھوڑے دنوں کا غم ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عامر ٹھیک ہوا کہ نہیں، بس اتنا پتہ چلا کہ وہ گھر والوں سے لا تعلق ہو گیا۔ شاید اس کے لیے یہ غم تھوڑے دنوں کا نہیں بلکہ عمر بھر کا تھا۔ سونیا کیسی زندگی جی رہی ہے، خوش ہے کہ نہ خوش نہیں معلوم، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر چچا یہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اور سونیا ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہیں تو بیٹے کی خوشی کے لیے صحیح ایک بیوہ بیٹی کو بہو بنا لیتے۔ اس میں حرج ہی کیا تھا؟ دونوں کی شادی ہو جاتی تو ممکن ہے ان کی زندگی خوشی سے گزرتی۔ اب تک عامر نے شادی نہیں کی، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ابھی تک سونیا کو بھلایا نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔